السلام علیکم لسنر۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ اس کا دل اگر فائقہ کو جھٹلانے پر آمادہ نہیں تھا تو ذہن اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ماں کسی بھی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ فائقہ کے جانے کے بعد اس نے ہر بات کو بارہا سوچا تھا، اتنا ہی الجھتا گیا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی سچ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ زیادہ پریشان ہو گیا۔ دونوں ہی سے اسے بے حد محبت تھی، ایک دل تو دوسری جان تھی، وہ کس کا خون کرے؟ آخر بہت تھک کر اس نے فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا، اپنے رب سے بہت عاجزی سے التجا کی کہ جو بھی حقیقت ہے اس پر واضح کر دے۔ اس کے بعد وہ بہت رویا تھا کیونکہ اندر سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس کے باوجود ایک خیال کی گرفت مضبوط تھی کہ فائقہ کا کیا ہوگا۔ صرف اس کی سیکیورٹی کا سوچ کر ہی وہ اس وقت اپنے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی کے پاس آیا تھا۔ آہا شہریار، آؤ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ ابرار قریشی نے اسے دیکھ کر خوشی کے اظہار کے ساتھ کہا تو مروتاً بولا، آپ سے ملنے کو دل چاہا، آ گیا۔ ماشاء اللہ، آؤ بیٹھو۔ بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ ابرار قریشی اپنی چیئر چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے تھے اور اس کا مسافر کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے بیگم افندی کے بارے میں پوچھا تو ان کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور تمہاری مسز؟ ٹھیک ہے وہ بھی، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ اندر سے اتنا ڈسٹرب تھا کہ فوراً ہی اصل بات کی طرف آ گیا۔ خیریت، کیا پریشانی ہے؟ ابرار قریشی ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ پریشانی؟ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر کہنے لگا، آپ تو جانتے ہیں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں کوئی بھی اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا بیٹا۔ ابرار قریشی نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا معاملہ اور ہے اور میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ سہولت سے میری بات سن لیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ اس نے کہا تو ابرار قریشی اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے تمہاری طبیعت؟ یہ سب چھوڑیں ابرار صاحب، بس آپ میری بات سنیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگا، میں کل لندن جا رہا ہوں، گو کہ پہلی بار نہیں جا رہا، ہمیشہ کی طرح پر امید بھی نہیں ہوں۔ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے تمہیں، بلکہ مجھے تمہاری مایوسی پر حیرت کے ساتھ افسوس ہو رہا ہے، تم ماشاءاللہ اتنے باہمت۔ ابرار صاحب پلیز، وہ عادی سے ٹوک کر بولا، آپ مجھ سے یہ باتیں نہیں کریں، چلو تم اپنی کہو، کیا چاہتے ہو؟ ابرار قریشی نے کہہ کر یوں نشست کا پہلو بدلا جیسے اب وہ صرف اس کی سنیں گے، اور قدرے رک کر کہنے لگا، ایسا ہے ابرار صاحب کہ میری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میری ہر شے کا وارث میرا بچہ ہوگا، لیکن اسے بڑا ہونے میں ظاہر ہے بہت وقت لگے گا، اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے میں نگران اپنی بیوی کو بنا دوں، اسپیشلی یہ گھر افندی لاج میں اپنی بیوی بچوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کے پاس اسی کام سے آیا ہوں کہ آپ فوراً یہ کاغذات تیار کروا لیں اور کل رات سے پہلے مجھے سب سائن کروا دیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے انہیں دیکھنے لگا تو ابرار قریشی نظر چرا کر نہ جانے کیا سوچنے لگے۔ میں جانتا ہوں وقت بہت کم ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس نے جو سمجھا اسی حساب سے کہا تو ابرار قریشی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بلا ارادہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ آپ کوشش تو کریں، کل کا پورا دن ہے آپ کے پاس۔ نہیں بیٹا، یہ ناممکن ہے، ان کے صاف جواب پر اس نے جرا کی، کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ افندی لاج تمہاری ملکیت نہیں ہے، نہ ہی بیگم صاحبہ کی۔ انہوں نے کہا تو اسے نہ صرف بہت عجیب سا لگا بلکہ ہرٹ بھی ہوا۔ جب بھی کچھ دیر خاموش رہا پھر اسی قدر پوچھا تھا، پھر اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ایسا کرو تم لندن سے آ جاؤ، اس کے بعد۔ میں لندن نہیں جا رہا، وہ اچانک ٹھٹک کر حتمی انداز میں بولا، آپ جو بھی بات ہے ابھی بتائیں، تم بتاؤ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ابرار قریشی نے پہلو تہی کرتے پوچھا تو کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سوچتے ہوئے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، کیوں ابرار صاحب؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ابرار قریشی نے اسے تسلی دی تو سوچنے کے بعد پوچھنے لگا، ڈیڈی کی تمام پراپرٹی میں میرا کیا ہے جسے میں فائقہ کے نام کر سکوں؟ ابرار قریشی نے فوری جواب سے بچنے کی خاطر اٹھ کر الماری کھولی اور اس میں سے تلاش کر کے ایک لفافہ نکال کر اس کے پاس آ بیٹھے، بظاہر سرسری انداز میں بولے، اکیلے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اور شراکت میں سب کچھ تمہارا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر دیکھا تو ابرار قریشی وضاحت کرتے بولے، جیلانی صاحب نے اپنی آخری وصیت میں بیٹی کا حصہ الگ کر کے باقی تمام منقولہ جائیداد تم دونوں بھائیوں کے نام لکھوائی تھی۔ بھائیوں؟ وہ مزید الجھا۔ ہاں، شاید تمہیں بیگم صاحبہ نے جیلان صاحب کی پہلی بیوی اور بچوں کے بارے میں بتایا ہو۔ جی، اس نے فوراً اعتراف کیا تو ابرار قریشی کہنے لگے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اسفندیار تمہارا بڑا بھائی ہے اور ہر شے میں تمہارا حصے دار، اگر تم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو یا کسی کے نام کرنا چاہتے ہو
تو اس کے لیے تمہیں پہلے ہسبینڈ سے طے کرنا ہوگا کہ آیا وہ تمہارے حق میں دستبردار ہو رہا ہے یا تم سے اس کی قیمت وصول کرے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کتنی دیر پرسوچ انداز میں سر ہلاتا رہا، پھر اچانک یاد آنے پر کہنے لگا، لیکن ابرار صاحب، میں نے تو سنا تھا کہ وہ ڈیڈ کی فرسٹ وائف اور بچے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ بات خود جیلانی صاحب نے پھیلائی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ابرار قریشی نے کہا تو وہ پھر الجھ گیا۔ کیوں؟ ڈیڈی نے ایسا کیوں کیا؟ جیلان صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ ابرار قریشی اسے دیکھتے گئے، جانے کیا جاننا چاہتے تھے، جبکہ وہ ان کی نظروں سے الجھن محسوس کرنے لگا۔ آخر عاجز آ کر بولا، ابرار صاحب، آپ کیوں میری برداشت کا امتحان لے رہے ہیں؟ صاف بات کریں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہیں کتنا حوصلہ ہے۔ انہوں نے کہا تو فوراً بولا، بہت بہت حوصلہ ہے۔ اچھی بات ہے۔ ابرار قریشی نے فائل کھول کر ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگے، یہ تمہارے ڈیڈی کی تحریر ہے، تمہارے نام اسی دن کے لیے انہوں نے میرے پاس امانت رکھی تھی اور کہا تھا کہ جب تم مجھ سے پراپرٹی اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کرو تب میں تمہیں یہ دے دوں۔ اس نے لفافہ تھام لیا، لیکن حیران نظریں ابرار قریشی پر تھیں۔ تم یہ دیکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ابرار قریشی نے اس کا کندھا تھپکا پھر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس کی نظریں لفافے پر آن ٹھہری تھیں۔ ڈیڈی؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ ہی اس کے احساسات جاگنے لگے تھے۔ دل کبھی پوری قوت سے دھڑکنے لگتا اور کبھی عطا گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوتا، اور جب اس نے لفافہ چاک کیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جانے خوشی تھی یا خوف، وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شہریار، میرے بچے، وہ یہیں پر اٹک گیا تھا کیونکہ آنکھیں اچانک پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ پھر یوں لگا جیسے ڈیڈی اس کے سامنے آ کھڑے ہوں۔ پوری شدتوں سے انہیں محسوس کرتے ہوئے اس نے صوفے کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کتنے لمحے سے رکھ گئے۔ مدتوں بعد اس ہستی نے اسے پکارا تھا جس کی شفقتوں کے لیے اگر وہ ترسا نہیں تھا تو سوچا ضرور تھا۔ اس کا دل اچانک اس آغوش میں بیٹھنے کو مچلنے لگا جس نے جانے کس احساس میں گھر کر اسے پکارا تھا، شہریار، میرے بچے۔ اور اس احساس کو چھونے کے لیے ہی تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ پھر اس کی نظریں تحریر پر پھسلتی چلی گئیں اور اس رفتار سے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ جیلان افندی نے اس وقت سے شروع کیا جب انہوں نے اس کی ماں ذائقہ بیگم سے شادی کی تھی۔ پھر اس کی تمام چالیں جو اس نے زینب اور بچوں کے خلاف چلی اس کے بعد لکھا تھا۔ میں تمہاری ماں کا یقین کر کے اپنی بیوی زینب سے متنفر ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک مجھے زینب کا خط ملا جس میں اس نے اپنے گھر چھوڑنے کی وجہ بتاتے لکھا تھا کہ تمہاری ماں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جس سے وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اسی وقت بچوں کو لے کر نکل گئی۔ اسے مجھ پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس معاملے میں تمہاری ماں سے کوئی باز پرس نہیں کی اور نہ ہی اس پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ میں حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں زینب کو تلاش کر لوں گا، پھر اچانک اسے تمہاری ماں کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن جانے خدا کو کیا منظور تھا، اس کی تلاش میں میری ہر کوشش ناکام ہو گئی اور اتنا ہی ٹوٹتا چلا گیا۔ جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے، انہیں کوئی پناہ گاہ میسر ہوگی کہ نہیں۔ ہر پل مجرمانہ احساس میں گھر کر میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں ذائقہ بیگم کو عبرتناک سزا دوں، لیکن پھر مجھے تمہارا خیال آ جاتا۔ بچے کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے اہم کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شخصیت مسخ ہو۔ اس لیے میں نے تمہاری ماں کی پردہ پوشی کر کے ہر پوچھنے والے سے یہ کہہ دیا کہ زینب ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ لیکن اب میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا کیونکہ تمہاری ماں انتہائی خود غرض اور بے رحم عورت ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، ایسی عورت اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلے۔ اگر ایسا ہو تو زینب کی طرح خاموشی سے راہ فرار اختیار کر لینا، اس کے مقابل ڈٹ مت جانا کیونکہ یہ بہت خطرناک عورت ہے۔ اس سے آگے اور بھی بہت کچھ لکھا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی چبھن، ایسی دھند چھائی کہ بار بار آنکھیں جھپکنے کے بعد بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس میں مزید پڑھنے کا یارہ بھی نہ تھا۔ بہت نڈھال سا صوفے پر سر رکھے، جہاں آنکھوں میں ٹھہرا پانی کناروں سے چھلکا، وہاں ہونٹوں سے بے اختیار اسی کو پکارا تھا جس کے خلاف دل میں نفرتوں کا آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا۔ ماما، 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 جیسے معصوم بچہ ہر تکلیف میں ماما کو پکارتا ہے، وہ بھی ویسے ہی ورد کر رہا تھا، لیکن اندر اتنا درد تھا کہ ٹھہر کے نہ دے رہا تھا بلکہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی حساب سے آنسو، جبکہ ذہن میں آندھیوں کا شور تھا۔ شائع کی جھنگھاڑتی آوازوں میں اچانک ایک چیخ ابھری تھی، شہری، اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، خدا کی قسم شہری، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے ورد کرتے ہونٹ یکلخت ایک دوسرے میں مدغم ہو کر رہ گئے تھے۔ یاد رکھنا بیٹا، ایسی عورت اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک اور آواز ابھری تھی اور پھر دونوں آوازیں گڈمڈ ہونے لگیں۔ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا،
میں اس وقت کچھ سوچ نہیں سکتی تھی۔ ماما نے شرط رکھ کر مجھ سے سادہ پیپر سائن کروا دیا۔ خدا نہ کرے کہ یہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلے۔ اگر ایسا ہو تو خاموشی سے راہ فرار اختیار کر لینا، اس کے مقابل ڈٹ مت جانا، کیونکہ یہ بہت خطرناک عورت ہے۔ خطرناک عورت، خطرناک عورت۔ اس کا سر پھٹنے لگا۔ یا اللہ! اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ الہی مجھے چھپا لے، میں اب کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ بے خبری میں کیسے سر اٹھا کر جیا؟ کیا تھا جو اس بے خبری میں مر جاتا؟ اب تو ہر پل عذاب ہے، اس سے پہلے کہ ساری حقیقت دنیا کے سامنے آئے۔ مجھے چھپا لے، مجھے چھپا لے۔ وہ شدت سے رو رہا تھا، تبھی ابرار قریشی آ گئے اور صورتحال ان کے لیے غیر متوقع تھی اور شاید صورتحال ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھی، اس لیے چونکہ نہ ٹھٹکے، اس کے برعکس خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر غالباً اس کا رونا برداشت نہ ہوا، جب بھی بے اختیار اس کا کندھا ہلا ڈالا۔ بس کر دو بیٹا، بہادر بنو، تمہیں ابھی لڑنا ہے۔ کس کے لیے؟ ضبط کی کوشش میں اس کی آواز پھٹ گئی۔ اپنے لیے، اپنی بیوی اور بچے کے لیے۔ لو، پانی پیو۔ انہوں نے گلاس بھر کر اس کے ہونٹ سے لگا دیا تو وہ ایک گھونٹ بمشکل حلق سے اتار سکا تھا۔ بس ابرار صاحب۔ وہ گلاس بھرے دھکیل کر ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، سارا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ مزید اس خیال سے نڈھال ہو رہا تھا کہ ابرار قریشی سب جانتے ہیں اس کی ماں کے بارے میں، وہ کیسی عورت ہے، اور اس عورت کا بیٹا ہونے پر جتنا اسے فخر تھا، اب اسی قدر ندامت ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، ابرار قریشی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے۔ میں فوری طور پر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، البتہ کوشش کروں گا کہ اسفندیار پراپرٹی تقسیم کرنے پر آمادہ ہو جائے، تب پھر اپنے حصے میں سے تم جو چاہے اپنی بیوی کے نام کر دینا۔ اس نے بے دہانی میں ان کی بات سنی تھی، لیکن پھر اچانک اسفندیار کے نام پر چونکا اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسفندیار؟ تمہارا بھائی؟ انہوں نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ کہاں ہے وہ؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر آپ کیسے رابطہ کریں گے ان سے؟ وہ خود فون کرتا ہے کبھی کبھی، اور صرف مجھے ہی نہیں، بیگم صاحبہ کو بھی۔ ابھی 4 روز پہلے اس کا فون آیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی بے تابی پر ابرار قریشی ذرا سا مسکرا کر بولے۔ وہ بھی تمہارے بارے میں اسی طرح پوچھتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اس نے انسنی کر کے اپنی بات دہرائی تو ابرار قریشی مایوسی سے بولے۔ کوئی خاص بات نہیں کی، ہمیشہ یہی کہتا ہے میں جلدی آؤں گا، اور میں نے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹال جاتا ہے۔ یہیں اسی شہر میں ہیں؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ ان کی تقلید کرتا بولا۔ میں چلتا ہوں ابرار صاحب۔ اچھا، پھر کل تم لندن جا رہے ہو؟ شاید، وہ اسی قدر کہہ کر باہر نکل آیا، لیکن پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے۔ گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ خود میں فائقہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جب بھی مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا جانے کس ویرانے میں نکل گیا تھا۔ بیگم افندی اس خیال سے آفس چھوڑ آئی تھیں کہ کہیں فائقہ کو ان کے خلاف کچھ کہنے کا موقع نہ مل جائے، لیکن آگے شہریار موجود ہی نہیں تھا۔ فائقہ اپنے کمرے میں تھی۔ انہوں نے پہلے رشید سے شہریار کے بارے میں پوچھا، پھر فائقہ کے پاس چلی آئیں۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ شہریار کہاں ہے؟ ان کا پوچھنا تھا کہ فائقہ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ میں پوچھ رہی ہوں شہری کہاں ہے؟ وہ اس کے رونے سے مزید غصے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا انہیں۔ وہ گھٹنوں سے آنکھیں رگڑتی بولی۔ تم سے کچھ کہہ کر نہیں گیا؟ نہیں۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ ان کے تیز کاٹ ڈال لہجے پر وہ تلملا گئی تھی۔ اپنی قسمت پر اور آپ کے ظلم پر۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے یہی کرنا تھا۔ بہت پرزے نکل آئے تھے تمہارے۔ شہریار کی بیوی بن کر کیا سمجھ لیا تھا تم نے؟ کیا میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ کس زوم میں تھی تم، بتاؤ؟ مجھے کوئی زوم نہیں، لیکن آپ جس زوم میں ہیں وہ ایک دن آپ کو تباہ کر دے گا۔ اس کے جواب دینے پر بیگم افندی چیخیں۔ شٹ اپ! اس نے ہونٹ بھیج کر پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ بیگم افندی پیر پٹکتی اس کے کمرے سے نکل آئیں تو جہاں انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ شہریار فائقہ کے پاس نہیں آیا، وہاں یہ فکر کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ صبح ان کے ساتھ آفس گیا تھا، اس کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ وہ وہاں سے کب نکلا، کہاں نکلا۔ اب کچھ دیر پہلے طاہر صاحب نے جب انہیں بتایا کہ شہریار اپنے آفس میں نہیں ہے، تب وہ نہ صرف ٹھٹکی بلکہ اس وقت آفس چھوڑ کر آ گئی تھیں، لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے سوچتے ہوئے پہلے فیکٹری، پھر رامش کو فون کیا اور دونوں طرف سے مایوس ہو کر ٹہلنے لگے۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے ان کا ذہن چکرانے لگا۔ پھر تھک کر اپنے کمرے میں واپس آئیں کہ فائقہ کی امی اور بہن کو آتے دیکھ کر انہیں پہلا خیال یہی آیا کہ فائقہ نے انہیں بلایا ہوگا، اور خیال کے ساتھ بہت سی باتیں ایک لمحے سوچ کر ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ امی کے ساتھ سونی نے بھی انہیں سلام کیا، جسے وہ یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگیں، کیسے آنا ہوا؟ بہت دنوں سے فائقہ نہیں آئی تو میں نے سوچا میں اس کی خیریت معلوم کر لوں۔
امی نے کہا تو وہ خشک انداز میں بولی، فون کر لیتی۔ کیا تھا، رابعہ نے کیا تھا۔ امی یوں بھی ان سے مروب تھیں جب یہ بوکھلا گئیں۔ پھر عجب کھوجتا ہوا انداز تھا۔ سونی کو بہت برا لگا۔ آنٹی، فائقہ آپی کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے، شہری کے ساتھ باہر گئی ہے اور میں بھی ایک میٹنگ میں جا رہی ہوں۔ بیگم افندی نے فوراً ہی ایک طرح سے انہیں جانے کا نوٹس دے دیا۔ چلے امی، سونی نے سمجھ کر امی سے کہا تو وہ یوں دیکھنے لگیں جیسے ابھی تو آئے ہیں، آپ ہی پتہ نہیں کب آئیں گی، چلیں پھر آ جائیے گا۔ اچھا۔ امی نے بیگم افندی کو دیکھا، شاید وہ رکنے کو کہیں گی لیکن وہ بڑے آرام سے بولی، ٹھیک ہے، فائقہ آئے گی تو میں اسے فون کروا دوں گی۔ ہاں، بہت دن ہو گئے۔ امی کی بات ابھی پوری نہ ہوئی کہ سونی انہیں کھینچتی ہوئی لے گئی۔ بیگم افندی نے گلاس وال سے انہیں گیٹ تک دیکھا، پھر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ شہریار کو سوچتے متفکر ہو گئیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں بتائے بغیر کہاں چلا گیا۔ کچھ دیر وہ اس کی لاپرواہی پر کڑتی رہیں، پھر دھیان بٹانے کی خاطر میگزین اٹھا لیا، لیکن بار بار ان کی نظریں وال کلاک پر جا کر ٹھہر جاتیں۔ سپہر ڈھلی، پھر شام، اور جب اجالوں کا سفر تمام ہو گیا تو وہ آیا اور اسے دیکھ کر سچ مچ ان کا دل دہل گیا۔ ہمیشہ سلیقے سے جمے بالوں میں جانے کہاں کہاں کی دھول لٹی تھی، آنکھوں میں دہشت اور قدموں میں شکستگی۔ کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ بیگم افندی نے بےتابی سے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بہت آہستگی سے ان کا ہاتھ ہٹا کر صوفے پر ٹھہر گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ شری بیٹا، بتاؤ ٹھیک تو ہونا؟ یہ کیا حل بنا رکھا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید میں خود کو ڈھونڈنے نکلا تھا لیکن بہت دیر ہو گئی۔ لمبا سفر بے خبری میں کٹ گیا اور یہ 2-4 قدم۔ وہ ٹوٹی آواز میں بے ربط بولنے لگا، میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ بیگم افندی گھبرا کر جانے لگی۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ نہیں ماما، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، بس آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ میں تمہارے پاس ہوں بیٹا۔ وہ فوراً بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ ان کی پریشانی سمجھ کر دکھ سے مسکرا دیا، پھر صوفے کی بیک سے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ شری، میرے کمرے میں چلو بیٹا، آرام سے لیٹ جانا۔ انہوں نے کہہ کر اس کا بازو ہلایا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر قدرے توقف سے خود ہی کہنے لگا، مجھے لگتا ہے ماما ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ جس کی پاداش میں خدا نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کب، کہاں، کس کے ساتھ زیادتی کی۔ شاید انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کو اس کے حق سے محروم کیا ہو، تو ایسے میں کیا کروں، کیسے تلافی کروں، میرے لیے آسانی ہو۔ بیگم افندی کو اچانک اپنے وجود پر ننھی ننھی چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں جس سے ان کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی۔ بتائیں نا ماما، اس کے اصرار پر وہ چونک کر بولی، نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ پھر آپ سوچے ماما، شاید کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی زیادتی یا ظلم۔ اس نے پلکوں کی جھریوں میں سے انہیں دیکھتے ہوئے ابھی اس قدر کہا کہ وہ چیخ کر بولی، کیسی باتیں کرتے ہو، میں کیوں کسی پر ظلم زیادتی کرنے لگی؟ چلو اٹھو، جا کر شاور لو، اور پتہ نہیں فائقہ نے تمہاری پیکنگ کی ہے کہ نہیں، کل تمہیں جانا ہے، یاد ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا گیا تھا، غالباً ذہن حاضر نہیں تھا۔ میں سوچ رہی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، انہوں نے کہا تو اس کا ہلتا ہوا سر رک گیا، پھر انہیں دیکھ کر بولا، نہیں ماما، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، تم یوں مایوس نظر آؤ گے تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں مایوس نہیں ہوں، بس ذرا تھک گیا ہوں، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شاور لے لو، میں جب تک کھانا لگواتی ہوں، اور ہاں فائقہ کو لے آؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے، بے وقوف، ایسی حالت میں پتہ نہیں کیسے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے۔ انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے انہیں فائقہ کی بہت فکر اور اس سے ہمدردی ہو۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا تو مزید گویا ہوئی، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے بیٹا، جاؤ اسے سمجھاؤ، لیکن آرام سے، محبت سے۔ بس کریں ماما، کوئی ضرورت نہیں اس کی فکر کرنے کی۔ وہ ان کے رنگ بدلنے پر چڑھ گیا تھا، پھر انہیں اطمینان دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو ہمیشہ کی طرح بیگم افندی فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ فائقہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو بیگم افندی یوں بن گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، اور پہلے کی طرح فائقہ کو کھانے کی تاکید کے ساتھ ہر چیز اٹھا کر اس کے سامنے رکھتی گئیں۔ وہ بظاہر انجان بنا رہا لیکن اندر ہی اندر خاصا جزبز ہو رہا تھا، اور چونکہ اس کی رگوں میں جیلان افندی کا خون دوڑ رہا تھا تو جیسے انہوں نے سب جاننے کے بعد بھی اپنی بیوی پر کچھ نہیں جتایا، اسی طرح وہ بھی سوچ چکا تھا کہ اپنی ماں پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا، جبکہ ان کا بناوٹی انداز اسے بری طرح کھل رہا تھا۔ جب برداشت سے باہر ہونے لگا تب وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ٹی وی آن کر کے نظریں اس پر جما دیں۔ کچھ دیر بعد فائقہ آئی تو چند لمحے اس کے متوجہ ہونے کا انتظار کیا، پھر وارڈروب سے بیگ نکال کر پوچھنے لگی، شہری تمہارا بیگ تیار کر دوں؟ ہیں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا، کچھ کہا تم نے؟ یہ بیگ یا سوٹ کیس لے جاؤ گے؟ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کہاں؟ اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا جب ہی سمجھا نہیں۔
لندن؟ کل تم جا رہے ہو نا؟ ہاں نہیں، میں ابھی نہیں جا رہا، بلکہ شاید کبھی نہیں، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگا۔ شیری، وہ اس کے قریب آ کر بولی، تمہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے، اس میں کوتاہی مت کرو۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم پریشان مت ہو۔ کیسے نہ ہوں، تم جان بوجھ کر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، ایسا نہیں ہے، میرا بھی ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں، گو کہ زندگی نے بہت دکھ دیے ہیں، بہت مایوس کیا ہے، پھر بھی ابھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، دعا کرو اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے بھائی اور بہن کو تلاش کر سکوں۔ بھائی بہن؟ وہ ایک لحظہ کو حیران ہوئی لیکن پھر فوراً ہی اسفندیار کا خیال آنے پر پوچھنے لگی، تم جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ اب وہ حیران ہوا۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تم سب جانتی ہو۔ سب تو نہیں لیکن اسفندیار۔ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی کہ آیا اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ ہاں اسفندیار، تم جانتی ہو انہیں، بتاؤ۔ وہ بےتاب ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگا تو اس کی کلائیاں تھام کر بولی، آرام سے، سوری، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگا، کیسے جانتے ہو اسفندیار کو؟ جانتی نہیں ہوں، بس ایک بار ان کا فون اٹینڈ کیا تھا، انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وہ بتا کر مجرم بن گئی تھی کیونکہ اس کا اگلا سوال جانتی تھی، اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانا چاہتی تھی اسی روز لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پریشانی میں سب بھول گئی، ابھی تم نے کہا تو یاد آیا۔ وہ ایمانداری سے کہہ رہی تھی اور وہ یقین کر کے پوچھنے لگا، کیا باتیں ہوئی تھیں تمہاری اسفندیار سے؟ باتیں نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اصل میں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ مسلسل مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ فون کرنے کو کہا لیکن ابھی تک تو نہیں کیا، شاید میں اٹینڈ نہیں کر سکی۔ وہ بہت سنبھل کر اصل بات چھپا گئی تھی کیونکہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ شہریار نے گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیے، پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کاش میں ان تک پہنچ سکوں۔ وہ کزن خاموش رہی۔ سنو، خاصی تاخیر سے وہ اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، دوبارہ کبھی ان سے بات ہو تو کہنا وہ فوراً یہاں آ جائیں اور اپنا پتہ دیں، میں خود انہیں لے آؤں گا، لیکن میں پتہ نہیں زندگی۔ وہ مایوس نظر آنے لگا تو اس کا ہاتھ تھام کر بولی، شیری، زندہ رہنا چاہو گے تو زندگی ملے گی نا، تم تو خود زندگی سے بھاگ رہے ہو۔ میں کیا کروں، میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے ہر شے سے، بس ایک تم ہو، تمہاری رفاقت میں برصحاب بر جینے کی آرزو تھی، وہ بھی دم توڑ رہی ہے کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا، کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل تہی دامن ہوں۔ میں کب تم سے کچھ مانگ رہی ہوں؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس تم ساتھ ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تو اپنی ہتھیلیوں پر اس کے آنسو شمار کرتے اس کی ذہنی رو بہک گئی تھی۔ خدا نہ کرے کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلے، اگر ایسا ہو تو خاموشی سے راہ فرار اختیار کرنا، اس کے سامنے ڈٹ مت جانا، یہ بہت خطرناک عورت ہے۔ راہ فرار؟ اس نے دکھ سے سوچا، زندگی سے فرار؟ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، میں دنیا کا سامنا نہیں کر سکتا، آج نہیں تو کل جب اسفندیار آ کر ماما کو بے نقاب کریں گے تو۔ اف نہیں، وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، بہت مضطرب اور عاجز نظر آ رہا تھا۔ شیری، تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جسے تم نے خود پر طاری کر لیا ہے؟ وہ بہت ہمت کر کے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، ماما نے اگر تمہارے سامنے کوئی شرط رکھی تو یہ ان کی مجبوری تھی، پھر انہوں نے اختیار بھی تو تمہیں سونپ دیا تھا اور تم نے میری محبت میں ہار کر حامی بھری تھی، ہے نا؟ وہ اس پر جتانا نہیں چاہتا تھا بلکہ خود کو بہلا رہا تھا۔ ہاں، اس نے فوراً تائید کی، بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اس نے کہا، پھر ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ماما کو معاف کر دو میری خاطر۔ شیری، وہ تڑپ گئی، کیسی باتیں کرتے ہو، ماما کو معاف کر دو پلیز اور یہاں سے دور چلی جاؤ، بڑی ماں کی طرح۔ وہ شاید حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ نہیں شیری، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ سنو سنو، رو مت، میری بات سنو۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا، یہاں میرا کچھ نہیں ہے، میں خود اپنے حق سے دستبردار ہو کر سب کچھ اسفندیار کو سونپ رہا ہوں، محرومیوں میں پلنے والے وہ میرے بہن بھائی، سب کچھ ان کا ہے، میرے بعد تم کوئی دعویٰ مت کرنا، سمجھی؟ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھ رہی، تم خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ وہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ او گاڈ! وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کتنی دیر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ بس کرو یار، کتنا روگی؟ اس نے گھبرا کر ہاتھ نیچے گرا دیے کیونکہ اس کی آواز دور سے سنائی دی تھی، پھر اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر قریب چلی آئی۔ سو رہے ہو؟ ہاں، لائٹ آف کر دو، اس نے کہا تو وہ لائٹ آف کر کے کچھ دیر وہیں کھڑی رہی،
پھر زیرو پاور کا مدھم بلب روشن کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور اس کی طرف سے کروٹ لے کر بولی، شری، ہم اچھی اچھی باتیں بھی تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب کوئی بات نہیں کروں گا، وہ روٹھے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ تم رونے لگتی ہو۔ اب نہیں روں گی، وہ فوراً بولی۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آنسوؤں سے دھل کر اس کا چہرہ نکھر آیا تھا، بلکہ ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کی ساری نمی اپنی انگلیوں میں سمیٹ لی، اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے بارش کے بعد آسمان۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی تو وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو کر پوچھنے لگا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے کمپیوٹر پر ایک نظم لکھی تھی؟ ہاں، لیکن نظم یاد نہیں ہے، وہ ان دنوں کو سوچتے ہوئے بولی۔ مجھے یاد ہے، اس کا عنوان تھا فریب، سنو گی؟ وہ ایسے ہی سوچتے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی تو وہ گہری سانس کھینچنے کے بعد بولا، مجھے خبر تھی کہ یہ باد صبا کے جھونکے کو میں اپنی سانسوں میں کچھ دیر روک سکتا ہوں، گلوں کی خوشبو بھی کچھ پل ہی ساتھ دے گی میرا، وہ نغمہ جو کہ سماعت میں رس بکھیرتا ہے، رہے گا اس کا بھی آہنگ، بس گھڑی ہی گھڑی رہے حیات میں، اس روشنی کا رنگین خمار بس اگلے موڑ پر مجھ سے بچھڑنے والا ہے، میری تمام مسافت رہے گی لا حاصل۔ میں جانتا تھا مگر کسی کو کیا بتلاتا، اس عارضی سے تعلق میں کتنا جیون تھا اور اس فریب میں کتنا سکون پنہا تھا۔ اور آخر میں داطلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ افسردگی سے مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، اور کیا یاد ہے تمہیں؟ تمہارا جہاز جسے تم بہت اونچا اڑانا چاہتی تھیں، اور دیکھو میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکا۔ وہ افسوس سے بولا تو وہ ہنس پڑی، ارے تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے میں نے تم سے باقاعدہ فرمائش کی ہو کہ مجھے جہاز لا کر دو، میں اڑاؤں گی۔ پھر بھی مجھے افسوس ہے۔ خیر چھوڑو اور بتاؤ۔ اور سب کچھ تمہارے سنگ بیتا ہر لمحہ، ہر پل یادگار ہے۔ اول روز جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تب سے اب تک میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ اس کی آنکھوں میں ان سارے لمحوں کا عکس جھلملانے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شری، ایک بات مانو گے؟ نہیں، اب کچھ مت کہنا۔ اس نے پہلے صاف منع کیا، پھر اس کی آزردگی کا خیال کر کے کہنے لگا، میرا مطلب ہے ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، باقی باتیں صبح کریں گے، اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا، ٹھیک؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو مسکرا کر بولا، شب بخیر۔ ابو دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ امی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں آئیں تو انہیں دیکھ کر ایک لہجہ کو ٹٹکی، پھر فوراً آگے بڑھ کر پوچھنے لگی، سو گئے کیا؟ نہیں، ابو نے آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور چشمے کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند آتی ہے پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ کتنے دنوں سے میرا بھی یہی حال ہے، اللہ خیر کرے۔ امی نے بیٹھتے ہوئے کہا تو ابو چونک کر بولے، وہم مت کیا کرو، آج میں فائقہ کی طرف گئی تھی، سونی کے ساتھ۔ امی نے انسنی کر کے بتایا، خیریت سے ہے وہ اور شہریار؟ ابو چشمہ لگا کر پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں، ملی ہی نہیں، وہ دونوں، ان کی ساس تھی، وہ بھی آفس جا رہی تھی، جبھی ہم کھڑے کھڑے واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا تو ہوگا بچوں کا؟ ہاں بتا رہی تھیں ٹھیک ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا، فائقہ سے مل لیتی تو تسلی ہو جاتی۔ امی نے تشویش سے کہا تو ابو ناراضی سے بولے، فون کر کے جانے میں کیا قباحت تھی، اتنی دور گئی بھی اور یوں ہی چلی آئیں۔ فون کیا تھا رابعہ نے اور اس کی فائقہ سے بات ہوئی تھی، پھر رابعہ ہی نے مجھے زبردستی بھیجا کہ فائقہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جا کر دیکھ آؤں، لیکن آگے تو وہ تھی ہی نہیں، پتہ نہیں دونوں میاں بیوی کہاں نکل گئے تھے۔ اور ہاں، شہریار لندن جا رہا ہے۔ امی نے ساری بات بتا کر آخر میں اطلاع دی تو پوچھنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ فائقہ نے بتایا تھا رابعہ کو، اسی لیے میں شام تک دونوں کی راہ دیکھتی رہی، لیکن امی کی ناراضی پر وہ انہیں تسلی دیتے بولے، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، بڑے لوگوں کا لندن جانا ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہم صدر جائیں تو کیا ہر بار وہ جانے سے پہلے باقاعدہ ہم سے ملنے آئیں گے؟ میں یہ نہیں کہتی، لیکن انہیں یہ تو معلوم ہوگا نا کہ میں ان کے ہاں گئی تھی، پھر کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا آ کر پوچھ جائیں؟ امی کی بات ٹھیک تھی، جبھی ابو تائید کرتے بولے، ہاں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ انہیں بتانا بھول گئی ہوں، بلکہ میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا، ورنہ وہ دونوں ضرور آتے۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن رابعہ نہیں مانتی، صبح سے لڑ رہی ہے مجھ سے، اور ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی ہے، ابھی تو شہریار کے ماں نے لوٹا دیا تھا، اسے بھی تو شہریار کی ماں نے لوٹا دیا تھا۔ امی متضاد کیفیات میں گھر کر جھنجھلا رہی تھی، کیا مطلب، رابعہ کب گئی تھی؟ ابو نے چونک کر پوچھا تو سر جھٹک کر بولی، اسی سے پوچھیں اور سمجھائیں بھی، اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہے۔
تم اس کی باتوں کا برا نہیں مانو، اصل میں وہ خود پریشان ہے۔ ابو رابعہ کی حمایت میں بولے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے بھی پریشان کرے؟ خود زبردستی مجھے فائقہ کے ہاں بھیجا، پھر کہتی ہے بیگم افندی نے کھڑے کھڑے نکال دیا۔ کوئی دین ایمان ہے اس کا؟ اچھا بس میں سمجھاتا ہوں اسے، اور دیکھو تم کچھ مت بولنا۔ ابو کہتے ہوئے اٹھ کر دروازے تک گئے اور وہیں سے پکار کر واپس آ کر بیٹھے تھے کہ رابعہ آ گئی۔ جی ابو، آؤ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اپنے برابر اشارہ کرتے ہوئے کہا تو امی کو دیکھتی ان کے پاس آ بیٹھی۔ جی، تم نے آج فائقہ کو فون کیا تھا؟ ابو نے بہت نرمی سے پوچھا۔ جی، کیسی ہے وہ؟ ابو نے پوچھا تو جواب میں وہ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی، بہت کمزور آواز تھی اس کی، ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ جب ہی میں نے امی کو بھیجا، لیکن آگے اس کے ساتھ نے اسے ملنے ہی نہیں دیا۔ وہ گھر پر ہوتی تو ملنے دیتی، ابو نے زور دے کر کہا تو وہ چڑھ کر بولی، بس آپ بھی یہی سمجھتے رہیں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ کچھ نہیں۔ اس کے روٹھے لہجے پر ابو ذرا سا مسکرائے، پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، فائقہ جذباتی نادان بچی ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی گھریلو مسئلہ درپیش ہے تو ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ خود اپنے منہ سے نہ کہے۔ وہ کبھی بھی نہیں کہے گی، آپ کیا اسے جانتے نہیں؟ وہ ابھی بھی ناراضی سے بولی۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ مسائل سے لڑنا جانتی ہے، ابو نے یقین سے کہا۔ اس کے ساتھ وہ بزدل بھی ہے۔ نہیں، یہ محض تمہارا خیال ہے، فائقہ بزدل نہیں ہے، بہت بہادر ہے، اس کی خاموشی میں طاقت ہے، تسخیر کر لیتی ہے۔ میں جانتا ہوں بیگم افندی جیسی عورت کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، دیکھنا وہ ایک دن اس عورت کو بھی تسخیر کر لے گی۔ ابو نے کہا تو وہ چل کر بولی، دیکھا آپ خود بیگم افندی کو برا کہہ رہی ہیں۔ میں برا نہیں کہہ رہا، وہ غیر معمولی عورت ہے۔ ابو نے تصحیح کی تو وہ پھر چڑھ گئی۔ کچھ بھی کہیں، مجھے وہ بہت خطرناک لگتی ہیں، اور میرا خیال ہے انہوں نے فائقہ کو قید کر رکھا ہے۔ جب ہی تو وہ آتی ہے، نہ فون کرتی ہے، اور یہاں سے کوئی جائے تو اسے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ چلو صبح میں آفس جاتے ہوئے پہلے وہاں جاؤں گا۔ ابو نے اس کا کندھا تھپک کر تسلی دی، پھر پوچھنے لگے، تم بھی چلو گی؟ نہیں، مجھے اس غیر معمولی عورت کے گھر جانے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کے طنز پر ابو مسکرا کر بولے، وہ گھر تمہاری بہن کا بھی ہے؟ ہوگا، وہ بے نیازی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائٹ آف کر دینا بیٹا، ابو چشمہ اتارتے ہوئے بولے، اور ذرا ٹائم بھی بتا دینا۔ 1 بج رہا ہے۔ اس نے ابو کے رسٹ واچ دیکھ کر ٹائم بتایا، پھر لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی تو امی کہنے لگیں، سن لی آپ نے اس کی باتیں؟ نادان ہے۔ ابو اس قدر کہہ کر خاموش ہو گئے تو امی یہی سمجھی انہیں نیند آ رہی ہے۔ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے لیٹ گئیں۔ سنو، کچھ دیر بعد ابو نے بہت آہستہ سے پکارا کہ اگر وہ جاگ رہی ہوں تو سن لے، ورنہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن ادھر جیسے وہ منتظر تھی، فوراً جواب دیا، ہاں، اپنا فون تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں کیوں، اس وقت کسے کرنا ہے؟ امی نے الجھ کر کہا، صبح میں فائقہ کے ہاں ضرور جاؤں گا، پتہ نہیں کیسی طبیعت ہے اس کی۔ ابو ان کا سوال نظر انداز کر کے بولے تھے، اللہ اچھا رکھے، مجھے بھی اس کی فکر ہو رہی ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے، میں صبح جاؤں گا۔ ابو کہتے کروٹ بدل گئے تو سناٹے میں وہ ناشتے کے لیے شہریار کے ساتھ کمرے سے نکلی ہی تھی کہ اچانک ایک خیال کے تحت اسے رک کر کہنے لگی، شہری، رات تم نے کہا تھا کہ صبح میری ہر بات مانو گے، اور صبح ہو گئی ہے۔ ہاں بولو، کیا منوانا چاہتی ہو؟ اس کے ہونٹوں پر بڑی تھکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت زیادہ کچھ نہیں، بس یہ کہ آج تم لندن ضرور جاؤ گے۔ اس نے کہا تو وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ذرا اس بات میں سر ہلا کر بولا، چلا جاؤں گا، تھینک یو، باقی باتیں جب تم لندن سے آؤ گے تب منواؤں گی، ابھی کہہ دو۔ ابھی ماما ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں، اس کا ہاتھ تھام کر چلتے بولی، اور ڈائننگ روم میں داخل ہو کر دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ بیگم افندی سر کے اشارے سے جواب دے کر بولی، جلدی آؤ، بہت دیر کرتے ہو تم لوگ۔ سوری ماما، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ شہریار نے معذرت کی، پھر پہلے اس کے لیے چیئر کھینچی، اس کے بعد خود بیٹھا تھا۔ بیگم افندی نے رات کی طرح بیوی ایک ایک چیز کو اٹھا کر فائقہ کے سامنے رکھا، کھانے پر اصرار کیا، پھر شہریار سے پوچھنے لگی، آج تم لندن جا رہے ہو؟ جی، شہریار نے بے تاثر لہجے میں مختصر جواب دیا۔ گڈ، بیگم افندی کو غالباً اس جواب کی توقع نہیں تھی، جب یہ اندر اندر حیران ہوتی ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ قدرے توقف سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ماما، میں چاہتا ہوں فائقہ کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جائے۔
فائقہ نے چونک کر سر اٹھایا کیونکہ رات تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ بیگم افندی نے فوراً ٹوکا، کیوں؟ کیونکہ آپ تو سارا دن آفس میں مصروف ہوں گی اور یہاں اکیلی فائقہ، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو گئی تو۔ اس کی بات ابھی پوری ہوئی تھی کہ رشید آ کر فائقہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کے والد آئے ہیں۔ ابو؟ وہ حقیقتاً بڑی شدت سے ان کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، جب یہ فوراً کھڑی ہو گئی، لیکن پھر رک کر شہریار کو دیکھنے لگی تو وہ اٹھتا ہوا بولا، چلو ناشتہ تو کر لو۔ بیگم افندی نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا تھا۔ بعد میں کر لیں گے ماما، شہریار نے کہا اور اس کا جواب سننے تک رکی تھی، پھر اس سے پہلے ڈرائنگ روم سے نکلتے بھاگ کر ابو کے سینے سے جا لگی تو وہ بہت روکتے روکتے بھی کچھ آنسو چھلک آئے تھے۔ السلام علیکم، شہریار نے کب سے سلام کیا تو وہ جلدی سے ابو سے الگ ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ جیتے رہو میاں، ابو نے شہریار کو گلے لگایا، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے کہنے لگے، بہت دنوں سے آئے نہیں تم لوگ تو میں نے سوچا میں ہی خیریت معلوم کراؤں۔ ویسے کل تمہاری امی بھی آئی تھی لیکن تم دونوں ملے ہی نہیں۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ کہیں باہر گئے ہو۔ جی، اس نے کچھ پریشان ہو کر شہریار کو دیکھا اور اس کے سر جھکانے پر فوراً سنبھل کر ابو سے بولی، جی کل ہم ان کے دوست کے ہاں گئے تھے، ماما نے بتایا تھا امی کا۔ تو بیٹا فون ہی کر لیتی۔ ابو نے نرمی سے سرزش کی تو اس نے پھر جھوٹ بولا، کیا تھا لیکن آپ کا فون انگیج جا رہا تھا۔ پھر شہریار کی تیاری میں دوبارہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ آج لندن جا رہے ہیں نا؟ اچھا ہاں، تمہاری امی نے بتایا تھا، ابو نے کہا، پھر شہریار کو سوچتے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے، تم کیا سوچنے لگے بیٹا؟ جی، اس نے چونک کر سر اونچا کیا، پہلے سامنے بیٹھی فائقہ پر نظر پڑی، پھر اس کا بھرم رکھنے کے لیے خوش نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس سے وہ مزید مجرمانہ احساس میں گھر گیا اور اسے نظریں چرا کر ابو سے کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں فائقہ کو کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دوں کیونکہ ماما تو بہت مصروف رہتی ہیں اور یہ اکیلی بور ہوگی۔ کیوں نہیں، ضرور، ابو نے ابھی اسی قدر کہا کہ وہ پوچھنے لگا، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی آپ کو؟ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، بیٹیوں کے آنے سے تو رونق ہو جاتی ہے، پھر اس کی تو جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ہمارے پاس آ کر نہیں رہی۔ ابو نے شکایتاً بھی نہیں کہا تھا، پھر وہ فوراً بولا، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، جانتا ہوں میری بیٹی اپنی ذمہ داریاں محسوس کر کے اپنے آپ کو پابند کر لیتی ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال میں تم دونوں سے بہت خوش ہوں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ابو نے کہا۔ تبھی رشید چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سے سجی ٹرالی دھکیلتا ہوا آ گیا تھا تو وہ جو بہت دیر سے خاموش بیٹھی رہی سوچتی جا رہی تھی کہ شہریار سے ابو کے ہاں کیوں چھوڑنا چاہتا ہے۔ رشید کے آنے سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا، فوراً اٹھ کر بولی اور ابو کے پاس آ بیٹھی، ٹرالی اس کے سامنے کھینچ کر کہنے لگی، بیٹھی ابو، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں، بس چائے بنا دو۔ ابو نے ایک نظر ٹرالی پر ڈال کر کہا تو فوراً کپ سیدھا کر کے ان میں چائے ڈالنے لگی کیونکہ جانتی تھی وہ بہت اصرار پر بھی ابو کچھ نہ لیں گے۔ پھر چائے پیتے ہی ابو اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ انہیں آفس جانا تھا اور جاتے جاتے شہریار سے پوچھنے لگے، میں فائقہ کو لینے آ جاؤں گا یا پھر میں خود آ جاؤں گی ابو؟ وہ اس سے پہلے بول پڑی تو اسے بھی کہنا پڑا، جی یہ آ جائیں گی ڈرائیور کے ساتھ یا ماما چھوڑ دیں گی۔ اچھی بات ہے۔ ابو چلے گئے، وہ دونوں نے چھوڑنے گیٹ تک گئے، پھر واپس آتے وہ اس سے کہنے لگی، تم نے ماما سے اجازت لی نہیں اور ابو سے کہہ دیا۔ مجھے ماما سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے معاملے میں خود مختار ہوں اور تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اس کے مضبوط لہجے پر جہاں وہ خوش ہوئی وہاں حسرت سے سوچا، کاش تم اول روز سے یہ فیصلہ سناتے۔ سمجھی یا مزید سمجھاؤں؟ شہریار نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا تو وہ چونک کر بولی تھی، سمجھ گئی، چلو اب میری پیکنگ کرو، زیادہ سامان بھرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخری صبر کے خیال سے بولا تھا، بس جتنا بوجھ اٹھا سکوں۔ کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ گے کیا؟ وہ ہنسی تھی، ہاں سنا ہے سارے حساب کتاب کندھوں پر لکھے جاتے ہیں۔ شہریار نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ بھی قصداً انسنی کر کے کمرے میں آ گئی اور پہلے ایک چھوٹا سوٹ کیس لا کر بیڈ پر رکھا، پھر وارڈروب کھول کر اس کے سوٹ نکالنے لگی۔ سنو، شہریار عقب سے اسے پکار کر کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کل تمہاری امی آئیں اور ماما نے انہیں تم سے ملنے نہیں دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس یک لحظہ رک کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو وہ قریب چلا آیا اور کندھوں سے تھام کر کہنے لگا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ماما نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہوں گی، کاش میں ان کی تلافی کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا، اگر زندگی نے وفا کی تو دیکھنا، اس گھر کو میں تمہارے لیے جنت بنا دوں گا۔
زندگی وفا کرے گی اور تمہاری کوشش بھی انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی۔ بس تم اپنا خیال رکھو، اور ہاں، میں نے تمہارے سامان میں پلٹ آنے کی خواہش بھی رکھ دی ہے۔ وہ اپنی آخری بات پر مسکرائی تھی۔ شہریار نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ وہ کسی نے کہا ہے؟ چلے جانا، مگر جانے سے پہلے دھیان میں رکھنا، پلٹ آنے کی خواہش یاد سے سامان میں رکھنا۔ سامان میں کیوں؟ دل میں ہونی چاہیے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا تو فوراً پوچھنے لگی، تمہارے دل میں ہے نا؟ ارے میرے دل میں تو جانے کیا کیا ہے، بتانا شروع کروں تو؟ بیگم افندی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جی ماما۔ وہ ہمیشہ والی سعادت مندی سے ان کی طرف پلٹا تھا۔ بیٹا، میں آفس جا رہی ہوں، شام میں جلدی آ جاؤں گی۔ بیگم افندی نے ایک نظر بیڈ پر کھلے سوٹ کیس کو دیکھ کر کہا، میری فلائٹ رات 1 بجے ہے ماما۔ اس نے یوں بتایا جیسے آپ جلدی آ کر کیا کریں گی، اور بیگم افندی سمجھ کر دل برداشتہ ضرور ہوئی، لیکن فوراً انجان بن گئی۔ 1 بجے؟ میں سمجھی 6 بجے کی فلائٹ ہے۔ چلو پھر میں آرام سے آؤں گی۔ جی میں بھی ابھی فائقہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، میری واپسی رات میں ہوگی۔ فائقہ کو اس کے امی ابو کے پاس چھوڑتا آؤں گا۔ شہریار نے اپنا پروگرام بتایا تو بیگم افندی سچ مچ چکرا گئی تھی، فوراً سنبھل بھی نہ سکی، جب ہی بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب جب تک میں لندن سے نہیں آ جاتا فائقہ وہی رہے گی۔ اس کے حتمی انداز پر بیگم افندی نے فوراً مصلحت کا دامن تھام لیا، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر وہ ایک نظر فائقہ پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا، چلو اپنا بیگ تیار کرو۔ لیکن شیری، اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، تو وہی کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اگر تم اول روز سے کہہ دیتے تو نہ میں اتنی کمزور ہوتی اور نہ تم سے بے خبر، اور نہ تم بے خبر رہتے۔ اب اس نے صرف سوچا نہیں، کہہ بھی دیا۔ دیر آئے درست آئے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔